له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقال الله عز وجل في مقام آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم سامعین و سامعات، آج 28 رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک کا آج آخری جمعہ ہم اللہ کی توفیق سے ادا کرنے جا رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ایام معدودات، کہ یہ رمضان کا مہینہ گنتی کے چند دن ہیں اور واقعتاً چند دن ہیں، پتہ ہی نہیں چلا، ابھی ان بہاروں کا مزہ لوٹ رہے تھے کہ اختتام کا وقت آ پہنچا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی اور اس کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس سے کس قدر فائدہ اٹھایا اور کس قدر اللہ سے اس کے عذاب کی نجات کا ذریعہ بن سکے اور کس قدر ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے معاف کروا لیا۔ احباب کرام، رمضان المبارک کے مہینے میں جس قدر اللہ کی توفیق ملی ہم نے عبادات کا سلسلہ جاری رکھا۔ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ ہم رات کا قیام بھی کرتے رہے، جو کہ یقیناً رمضان کا ایک حسن ہے
اور اس کو وہی آدمی محسوس کر سکتا ہے جو اس کے ساتھ سال بھر اٹیچ رہتا ہے. اور اس سال میں ہم نے جو تکلیف اور پریشانی اور مصیبت کا سامنا کیا ہے، اس وجہ سے جو ہمیں بے رونقی اور وہ ایک کشش جو رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے اور یقیناً ہے، ہم وہ محسوس نہیں کر سکے. اور ہر آدمی اپنی جگہ پہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ رمضان کا وہ مزہ نہیں آیا. حضرات، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے اور رمضان کا قیام حالت ایمان میں کیا اور اللہ سے اجر لینے کی نیت سے کیا، یہ ایسی برکت چیزیں ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اب جبکہ رمضان کے اختتام کا وقت تیزی کے ساتھ قریب آ رہا ہے اور پوری امید اور یقین کے ساتھ کہ 2 دن باقی ہیں جسے ہم چند لمحات کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں، ہمارے لیے وقت یہ غنیمت ہے کہ ہم اپنی دوسری مصروفیات چھوڑ کر اس طرف چل پڑیں. لیکن حضرات گرامی، آج کا پیغام وہ یہ ہے کہ نیکیوں کا سلسلہ رکنے نہ پائے. ہم نے جو رمضان کے مہینے میں عبادات کا اہتمام کیا اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق، رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری اور ساری رہنا چاہیے، نہ کہ ہمارا جذبہ مانند پڑ جائے اور ہمارا جذبہ سرد پڑ جائے اور ہم پہلے سے زیادہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائیں اور قیام تلاوت قرآن تو دور کی بات، ہم نمازوں سے بھی کہیں دور نہ ہو جائیں. اس سلسلے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہمیں لازمی طور پر یاد کرنی چاہیے اور ہر نماز کے بعد اور چلتے پھرتے پڑھنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اللہ سستی اور کاہلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، اللہ بزدلی اور کنجوسی سے تیری پناہ میں آتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اللہ لوگوں کے غصے سے، لوگوں کے قہر سے اور قرض کے غلبے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ دعا ہمیں کثرت کے ساتھ مانگنی چاہیے. میں نے آپ کے سامنے ایک سورۃ اعراف، سورۃ انعام کا آیت مبارکہ کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے اور دوسرا سورۃ عنکبوت کی آخری آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو بندہ نیکی ایک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں 10 لکھ دیتا ہے. حضرات، یہ میرے اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم اور انعام ہے کہ ایک بندہ نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں اس نیکی کو لکھ دیتا ہے، اور اگر وہ نیکی کر گزرے تو اللہ 1 نہیں 10 نیکیاں لکھتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں گناہ کا معاملہ، انسان اگر گناہ کی نیت کر لے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں یہ اس وقت تک لکھنا نہیں ہے جب تک یہ گناہ کر نہ لے، اور اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو وہ نامہ اعمال میں نیکیوں کی طرح 10 نہیں بلکہ 1 لکھ دیا جاتا ہے. اور اس سے بھی ایک قدم آگے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا ایسا کہ اگر وہ گناہ ہو جائے سچے دل سے رب سے معافی مانگ لے، رب کہتا ہے میں معاف بھی کر دوں گا اور اس گناہ کو بھی نیکی بنا دوں گا. یہ اس کی رحمتوں کا دریا بہہ نہیں رہا تو اور کیا ہے. لہذا حضرات، اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سستی اور کاہلی کا شکار ہوئے بغیر اپنے اسی مشن کے اوپر گامزن رہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادات کا اہتمام کرتے رہیں. اگرچہ نماز تراویح رمضان کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، رمضان میں ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن تہجد، یہ قیام اللیل جو ہم رات میں کر لیتے ہیں ایڈوانس، پورا سال تہجد کی نماز پڑھنا وہ باقی رہتا ہے، ختم نہیں ہو جاتا. لہذا راتوں کو اٹھ کر قیام کیا جائے. سب سے پہلی بات کہ جیسے ہی رمضان گزرے، عید کا دن گزرنے کے فوری بعد شوال کے 6 روزے رکھے جائیں. شوال کے 6 روزے رکھے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ الحسنۃ بعشر امثالها،
الشہر بعشرۃ اشہر وصیام ستۃ ایام بعد الشہر تمام السنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا ہے، لہذا جو بندہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گا یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھنے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ نیکیوں کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی کوششوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور جس بندے کو اللہ کا ساتھ مل جائے وہ یقیناً شیطان کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ لہذا رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی اپنے اختتام پر پہنچے، ہم ایک شوال کی پہلی تاریخ کو عید منائیں، اگلے دن ہی ان 6 روزوں کا اہتمام کر لیا جائے تاکہ جو روٹین بنی ہے اس میں انقطاع نہ آئے اور پورے تذکر و احتشام کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ہم روزے رکھ سکیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کی تلقین کی کہ ہر مہینے میں 3 روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر صیام الدہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے پورے زمانے کے روزے رکھ رہا ہے۔ انہیں ایام بیز بھی کہا جاتا ہے۔ بیز عربی میں سفیدی کو کہتے ہیں، وہ ایام جن میں چاند اپنی پورے آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا ہوتا ہے، سفیدی کے ساتھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ 13، 14 اور 15، چاند کی 13 اور 14، 15 تاریخ کو ان 3 ایام کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے خلیل نے مجھے وصیت کی تھی کہ ہر مہینے میں یہ 3 روزے لازمی رکھنا۔ اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزے سیدنا داؤد علیہ السلام والے روزے ہیں کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ مسلسل روزے رکھنا، روزانہ رکھتے جانا، اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے کہ انسان اکتاہٹ کا شکار ہو سکتا ہے، پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے، زندگی کے باقی معاملات کو بھی چلانا ہے، میاں بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، انسان اس سے پریشان ہو جائے گا اور اس سے ہٹ جائے گا۔ لہذا کہا گیا کہ سب سے بہترین روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن چھوڑ دیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ جب ایک صحابی نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میں پوری زندگی روزے رکھنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی طاقت نہیں رکھتا، ہاں اگر تو روزے رکھنا چاہتا ہے تو اس انداز کے ساتھ رکھ لو، ایک دن روزہ رکھ لو اور ایک دن چھوڑ دو۔ حضرات یہ تو تھے نفلی روزے، پیر اور جمعرات کا روزہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے جس سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے میں اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں جمعرات کی جمعرات، اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں اس میں روزے کا لازمی ذکر ہو۔ اور جب آپ سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھے اللہ کی طرف سے نبوت ملی تھی، وہی ملی تھی، اسی وجہ سے میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ اسی طرح حضرات اب یہ ہے کہ ایک آدمی سے قیام اللیل نہیں ہو سکتا، وہ نہیں اٹھا جاتا، اس سے کوشش کرتا ہے لیکن نہیں اٹھا جاتا۔ اس کے مقابلے میں شریعت نے ہمیں کوئی ایسے اعمال بتائے ہیں کہ اگر ہم ان اعمال کو کر لیں تو ہمیں قیام اللیل کا ثواب مل سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا کیا ہے کہ نماز عشاء اور نماز فجر کو باجماعت ادا کیا جائے۔ دیکھیں بات وہی آ چکی کہ ہم رمضان میں عبادات کا اہتمام کرتے رہے، یہ نہ ہو کہ تلاوت قرآن اور تراویح کی عبادت سے فارغ ہو کر ہم فرض نمازوں سے بھی فارغ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من شہد العشاء فی جماعت کان لہ قیام نصف لیلۃ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت کان لہ کقیام لیلۃ، جو بندہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے آدھی رات کا قیام اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور جو بندہ عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز بھی با جماعت اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ پوری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں۔ لیکن راتوں کو لیٹ سونا اور صبح ٹائم وقت پہ نہ اٹھنا، یہ اس وجہ سے ہماری یہ نمازیں رہ جاتی ہیں۔ راتوں کو وقت پہ سویا جائے، فجر کے وقت کیا تہجد کے بعد خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے، اس لیے ان نمازوں کا اہتمام کر کے بھی ہم اس قیام اللیل کا اجر دوبارہ سے حاصل کر سکتے ہیں جس کا ہم پورا مہینہ اہتمام کرتے رہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے ظہر سے پہلے 4 سنتوں کا اہتمام کرنا۔ ویسے تو 12 رکعتوں کی فضیلت الگ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن میں 12 رکعات کا اہتمام کرتا ہے اللہ ان 12 رکعات کی وجہ سے جنت کے اندر محل بنا دیتے ہیں۔
فجر کی نماز کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 رکھتے اور بعد میں 2 رکھتے، مغرب کے بعد 2 رکھتے اور عشاء کے بعد 2 رکھتے، یہ 12 رکعات کا جو بندہ اہتمام کرتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، ان رکعات کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے اندر محل بنا دیتے ہیں۔ لیکن ظہر کی نماز سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں یہ انتہائی اہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 4 رکعات قبل الظہر یعدلن بصلاۃ السحر، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کا جو بندہ اہتمام کرتا ہے وہ تہجد کی نماز کے برابر اجر حاصل کر لیتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ بسا اوقات گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اپنی ان سنتوں کا وقت ضائع کر بیٹھتے ہیں اور اس وقت مسجد میں تشریف لاتے ہیں جب 1 منٹ باقی ہوتا ہے، لہذا وہ سنتوں سے ہم جاتے رہتے ہیں اور سنتوں سے نہیں، اس عظیم الشان اجر سے ہم محروم ہو جاتے ہیں جو دوبارہ ہمیں میسر نہیں آ سکتا۔ وہ میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ ذکر کیا تھا امام ابن القیم رحمہ اللہ کا، کہ ان کے دور میں ایک آدمی کی بیٹی فوت ہو گئی۔ اب بیٹی چند ایام کے بعد باپ کو خواب میں ملتی اور باپ پوچھتا ہے کہ بیٹی بتاؤ کیا احوال ہیں، کیا حالات و احوال ہیں؟ کہنے لگی ابا جی پوری دنیا کا سونا چاندی مال اکٹھا کر لیا جائے اور ایک وقت میں ہمیں اختیار دے دیا جائے کہ یہ سونا چاندی لے لو، اور دوسری طرف تمہارے پاس آپشن ہے کہ 2 رکعتوں کا نماز پڑھنے کا تمہیں وقت دیا جاتا ہے، جو سا منتخب کرنا چاہتے ہو کر لو، ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم سونا چاندی دنیا جہان کا مال چھوڑ دیں گے، ہمیں 2 رکعتوں کا وقت مل جائے یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو حضرات جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہمیں تو وقت ملا ہوا ہے، ہمیں یہ مہلت ملی ہوئی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس نعمت سے فائدہ اٹھا لیں، اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رب سے ان چیزوں کا اجر حاصل کر لیں کہ 4 رکعت ادا کرنے کے ذریعے اللہ سے تہجد کی نماز کا اجر حاصل کر لیں۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنا۔ بعض کا لوگ پوچھتے ہیں جی رات کو سورۃ سجدہ کی تلاوت کی جاتی ہے، سورۃ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے، باقی ذکر و اذکار بھی ہیں، دماغ موٹا ہے جی یاد نہیں ہوتے، کیا کریں؟ پڑھے نہیں جاتے، اتنے اذکار ہیں ہم سے نہیں پڑھے جاتے۔ پہلی تو کوشش یہ ہونی چاہیے سارے اذکار یاد کیے جائیں، اور اگر بالفرض یاد نہیں ہوتے کہ کم از کم سورۃ بقرہ کی 2 آخری آیات لازمی یاد کرنی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اللہ نے تحفہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتا، جو بندہ رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے، یہ 2 آیتیں اس کو ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں۔ وہ رات اٹھ کے تہجد نہیں پڑھ سکا، وہ روزے کا اہتمام کرنا چاہتا تھا نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ ان 2 آیات کی برکت کی وجہ سے اس کی وہ کمی کوتاہی پوری کر دیں گے۔ اسی طرح حضرات ایک اچھا اخلاق، لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، لوگوں کے ساتھ معاملات کے اندر اپنا ایک انداز اچھے کا مظاہرہ کرنا، اس کے ذریعے بھی ہم رات کی تہجد کا اجر بھی پا سکتے ہیں اور دن میں روزہ رکھنے کا بھی اجر پا سکتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وہ بندہ مومن جو اپنے اخلاق کا اچھا ہے، جس کا کردار اچھا ہے، یاد رکھیے انسانوں کو موت آتی ہے، انسان کے کردار کو موت نہیں آتی، وہ چاہے اچھا ہو یا برا، کردار کو موت نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات کو قیام کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر پا لیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے، میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، صرف یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ جتنی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، دیر تک تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، اللہ نے اگر نوازا ہے تو صدقہ خیرات اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، ان سب چیزوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے بنیادی کردار جو چیز ادا کرتی ہے وہ اخلاق ہے۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں تو یاد رکھیے ہمارے اعمال کی مثال اس تھیلے کی طرح ہے کہ جس کے نیچے سوراخ ہے، اوپر سے آپ جتنی چیزیں مرضی ڈالتے رہیں نیچے سے نکلتی جا رہی ہیں، ختم۔ اس کی دلیل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ فلاں عورت بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے نوافل کا اہتمام کرتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، حج عمرے بہت زیادہ کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا اپنے ہمسایوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اس کا اخلاق بڑا گندا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہِیَ فِی النار، یہ جہنمی ہے۔ حضرات ذرا غور کیجئے، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھنے والی، فرائض کا اہتمام کرنے والی، زکوٰۃ ادا کرنے والی، حج عمرے اتنی مشقت والی باتیں کرنے والی، لیکن اخلاق اچھا نہ ہونے کی وجہ سے سب ملیا میٹ ہو گیا، ہبا منصورہ ہو گیا، ختم ہو گیا سب کچھ۔ اور اسی طرح ایک دوسری عورت کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ فلاں عورت ہے، فرائض کا اہتمام تو کرتی ہے، نوافل بیچاری سے پڑھے نہیں جاتے، کوشش کرتی ہے نہیں پڑھے جاتے، مالی حالت بھی اتنی مضبوط نہیں، مستحکم نہیں کہ اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کر سکے، حج عمرہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اس کا عمل کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے؟ تو بتایا گیا جو اس کا رویہ بڑا اچھا ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں فرمایا ہی یا فی الجنہ، وہ جنتی ہے۔ نیکیاں تھوڑی ہیں، یاد رکھیے اللہ کے ہاں معیار اعمال کا زیادہ ہونا نہیں ہے کہ کوئی بندہ سمجھے میں نیکیوں کے پہاڑ اکٹھے کر رہا ہوں اللہ کے دربار میں جا کے میری بخشش ہو جائے، نہیں، اعمال تھوڑے ہوں اچھے ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یار بندہ تھوڑا کھا لے لیکن حلال کا کھا لے، زیادہ حرام کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمل اچھا ہو تھوڑا ہو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا نا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اکثر کا نہیں کہا کہ زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، بلکہ وہ حدیث مشہور جو آپ سن رکھی ہے کہ وہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا میری امت کا ڈیفالٹر کون ہے، تو صحابہ نے کہا جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا ڈیفالٹر دیوالیہ وہ ہے جو قیامت وزن نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا۔ اب دیکھیں اس نے اعمال کی کثرت کی ہوئی ہے لیکن دنیا کے اندر اخلاق اچھا نہیں رہا ہوگا، کسی کو گالی بکی ہوگی، کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کے ساتھ کچھ کیا ہوگا، نتیجتاً خلاصۃ الکلام کہ وہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر لوگوں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال کے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے یہ اخلاق کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، اس لیے اپنے اخلاق کو اچھا کیجئے تاکہ ہماری عبادت ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لمحات باقی رہ گئے ہیں ان سے ہمیں کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔